ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ بات کرتے ہیں جی ہم سائفر کیس کی۔ سائفر کیس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ عمران خان شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن سزا تو کچھ اور ہی بنتی تھی۔ ان کو تو پھانسی ہونی چاہیے تھی سائفر کیس کے اوپر، کیونکہ یہ سچ عوام کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ نون لیگ تو سائفر کو مانتی ہی نہیں تھی۔ پی ایم ایل این پٹواری جتنے بھی ہیں سائفر کیس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، یہ تو شاید خان نے کوئی لو لیٹر تھا جو اپنے جلسے کے اندر لہرایا تھا اس طرح کر کے۔ وہ مرشد نے کسی کو لو لیٹر لکھا ہوگا، اس نے وہ لو لیٹر اٹھا کے دکھا دیا ہوگا کہ ہاں جی یہ لو لیٹر ہے، آپ دیکھیں۔ کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، پٹواری آج تک نہیں مان رہے۔ اس پہ تو ہمارے ڈی جی ایس پی آر کا بیان بھی آتا ہے کہ سائفر سے متعلق جھوٹ گڑھا گیا ہے۔ سائفر کے متعلق جتنا بھی ہے وہ سارا جھوٹ ہی ہے، کوئی سچائی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اگر کوئی سچائی نہیں ہے تو اب سائفر کا کیس اتنے دنوں تک جو چل رہا ہے، پھر بات کرتے ہیں کہ ہاں جی اس کی پائریٹڈ کاپیز آئی ہیں، پھر مان جاتے ہیں ایک طرف آ کے کہ ہاں جی سائفر کیس آیا ہوا ہے۔ تو سائفر کیس آیا ہے اس پہ جو چیز تھی وہ عوام کے سامنے، عوام نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا، تو اس پہ انہوں نے خان کو اور شاہ محمود قریشی کو جیل کے اندر بند کر دیا جی، کہ آپ کے اوپر اب خان کو بند کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ جی 10 سال کی سزا ہے۔ پہلے تو یہ بھٹو والا حال کرنے لگے تھے، سزائے موت دینے لگے تھے۔ کیا پتہ ابھی 10 سال کی قید سنا دی ہوئی ہے، عدالت کا فیصلہ پھر چینج ہو جائے اور سزائے موت دے دیں، کیونکہ بیک اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹ تو بیٹھی ہے، نون لیگ تو بیٹھی ہے، کام تو چل رہے ہیں۔ بنا کچھ سوچے سمجھے بس نواز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں آپ لوگ اگلا۔ یہ سارا پری پلانڈ میچ ہے، فکس ہوا میچ ہے جو یہ چلا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو۔ حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی والے جلسہ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے پولیس لگا دی جاتی ہے، ہاں جی جا کے ان کو پکڑ لیں، ان کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، فلیگ، اور ان کے پیچھے پولیس کے ڈالے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ نوجوان تھے، سمجھدار تھے، وہ جان اپنی چھڑا کے بھاگ گئے ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں، جو ثانیہ ہوا 9 مئی کو، اچانک سے ہی ہمیں وہ جناح ہاؤس بتا دیا گیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے جی پی ٹی آئی والوں نے، دہشت گرد ہے، سارا کچھ ہے۔ اگر دیکھا جائے جو سویلین ان میں آئے ہوئے تھے، سول کپڑے پہن کے آئے ہوئے تھے، وہ نون لیگ کے کارکنان تھے جن کی شناخت کی گئی، منٹوں میں ان کی شناخت کر کے پکڑ لیا گیا۔ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سوشلز لوگ تھے، جن کا ایک بھی کلپ ہوتا تھا، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ہمارے اینکر پرسنز کو اٹھا لیا گیا، عمران ریاض صاحب کو اٹھا لیا گیا، وہ بات کرتے تھے پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ۔ جو بھی حق کی بات کرتا ہے ہماری، اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے۔ مطلب حق کی بات نہیں کرنی، آپ نے بس گونگے اندھے بہرے بن کے رہنا ہے۔ جو کچھ چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں، اس کو چلنے دیں، کوئی اپنی آواز نہ اٹھائے، کیونکہ ہماری عوام کا ضمیر سو چکا ہوا ہے، نہیں اٹھ رہا۔ کوئی بھی ہے بس آ کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر بات کی جائے، جتنی بھی الیکشنز کی کمپین چل رہی ہیں، نون لیگ کے جلسے میں کوئی نہیں جا رہا، جہاں پی ٹی آئی کے جلسہ ہوتے آتے ہیں، لیکن دفعہ 144 نافذ کر کے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ عوام پھر بھی نکلتی ہے تو عوام کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ جو لیڈر صاحبان ہیں ان کو بلیک میلنگ شروع کر دی ہوئی ہے کہ ہاں جی تسی واپس نہیں آنا۔ مطلب میچ تو فکس ہو چکا ہوا ہے، جیت تو اگر فیئر الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی جیتے گی، لیکن یہ الیکشن فیئر نہیں ہوگا، یہ فکس ہو چکا ہوا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی بات چیت ہو چکی ہوئی ہے سب کے ساتھ، اور جس کی باتیں ہو چکی ہیں وہ بھی آپ کو بہتر پتہ ہے۔ آن دا ریکارڈ تو آف دا ریکارڈ تو سب کچھ ہے، آن دا ریکارڈ ابھی تک نہیں آیا۔ اگر آن دا ریکارڈ آ جائے تو وہ بندہ بھی غائب ہو جائے گا ایسے ہی چٹکیوں میں۔ اچھا جی، اور بات کرتے ہیں ہم کچھ لفافہ بردار صحافیوں کی، مطلب جن کو حکومت کی طرف سے لفافہ مل رہا ہے
وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے اپنی کارکردگی دے رہے ہیں، کام شام کر رہے ہیں۔ لفافہ بردار صحافیوں کو لفافہ مل رہا ہے تو وہ گیت گا رہے ہیں، جس نے ان کو لفافہ نہیں دیا وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ مشہور شخصیت بھی ہیں ان کے اندر جو لفافہ بردار صحافی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں غریدہ فروکی کی۔ خان صاحب جان دے ہو میاں صاحب نو باری پوری کرن دے ہو تسی۔ غریدہ آپ بڑے لو انٹلیکٹ کا پروگرام کر رہی ہیں، کیونکہ آپ ایشوز کے اوپر نہیں بات کر رہی ہیں، آپ ایشوز کے اوپر آئیں۔ خان صاحب دیکھیں یہ اگر سوال آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ اسے لو انٹلیکٹ کا پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ کیا انٹلیکٹ ہے کہ جان دو باری جان دو؟ جہاں پہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں پہ غریدہ فروکی صاحبہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ایک وحد صحافی ہے، جہاں پہ کوئی دوسرا صحافی نہیں جا سکتا، یہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اور اگر ان کا ٹویٹر دیکھ لیں، ان کی کوئی بھی ان کا شو دیکھ لیں، کوئی بھی پوسٹ لے رہے ہیں، ٹوٹلی پی ٹی آئی کے خلاف، جے جے کے خلاف، نون لیگ کے یہ گنگاری ہیں، نون لیگ کے سب کے گنگاری ہیں۔ ایسا کیا چیز ہے؟ اسی طرح کچھ نیوز چینل نے نواز شریف کا جلسہ تھا اس کو کوریج دینے کے لیے انہوں نے اپنے اینکرز کو بٹھائے رکھا کہ اگر وہ ایون اپنی جیپ سے یا گاڑی سے اتر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے کہ نواز شریف ابھی اترے ہیں۔ اگر ان کو کھانسی آئی ہے تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے کہ نواز شریف کو کھانسی آئی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ نے بریکنگ نیوز میں چلانی ہے۔ ایون کچھ بھی ہوا ہے نا، انہوں نے قدم جو اٹھایا نا، آپ نے وہ بھی بریکنگ نیوز میں دینا ہے کہ نواز شریف نے بھی قدم اٹھایا ہے۔ مطلب ہر ایک چیز آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بتانا ہے۔ ان کو تو انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ سارے لفافہ بردار صحافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ٹھیک یا سچ بات کر لیتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا جو یہ 10 سال کی سزا ہوئی ہے کیا یہ واپس ہوگی؟ کیا عدالتیں اپنا فیصلہ چینج کریں گی؟ کیا عمران خان کو بیل مل سکے گی؟ کیا 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے وہ فیئر ہوں گے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔